جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد آصف ملک، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ راولپنڈی. اب میں نیب نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ان کی جانب سے مرکزی الیکشن میں جنرل سیکرٹری کے لیے نامزد ہوں. تو جنرل سیکرٹری کا اور پریزیڈنٹ کا ہمارا الیکشن ہو رہا ہے مرکزی آج واہ میں، سپیریئر مثالی اسکول اینڈ کالج میں. تو میں کینڈیڈیٹ ہوں جنرل سیکرٹری کے لیے. نیو راولپنڈی گرامر اسکول اینڈ کالج ہمارا ایک چین ہے راولپنڈی میں، تو اس کا میں سربراہ ہوں. تو یہ ہماری مرکزی جو مین دو سیٹس ہیں، پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری. پریزیڈنٹ شپ کے لیے جو ہیں وہ ہمارے سفیر عالم صاحب ہیں، اسی ادارے سے، مثالی سپیریئر اسکول اینڈ کالج سے. اور جنرل سیکرٹری کے لیے میں نامزد ہوا ہوں. اور جب یہ الیکشن ہمارا ہو جائے گا، اس میں جو بھی کامیاب ہونے والے امیدوار ہیں، اس میں ہمارے مقابلے میں جو ہمیں علم ہے کہ وہ اٹک سے 2 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ اٹک سے، چونکہ یہ آل پاکستان ہے. تو یہ 2 الیکشن ہونے کے بعد جب 2 سیٹس آ جاتی ہیں، ایک پریزیڈنٹ اور ایک جنرل سیکرٹری، تو اس کے بعد انہوں نے پورا ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے تنظیم ود ان 1 month، 1 مہینے کے اندر اندر تنظیم کا ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے، پوری باڈی بنانی ہے. اور اس کے علاوہ آل پاکستان ڈسٹرکٹ میں اور ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا وہ باڈیز بنائیں گے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس کے لیے کوئی قدغن بھی ہے کہ ایک بار جو پریزیڈنٹ بن گیا وہ دوبارہ نہیں بن سکتا، یا ایسی کوئی لمیٹیشن ہے، یا جب تک لوگ انہیں ووٹ کرتے رہیں گے وہ پریزیڈنٹ بنتے رہیں گے ایک ہی بندہ؟ جی شیر محمد عوان صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا جی. اس کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے ایک باقاعدہ جمہوری تنظیم ہے، اور ہمارا ایسا جس طرح ایک آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے لائک جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ہمارا بھی الیکشن ہوتا ہے. جو پہلے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے لیے جو پہلے ٹینیور پورا کر چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے، یعنی نیکسٹ جو ہے وہ نئے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری جو کونسل ہے پوری، اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نامینیٹ کرتا ہے خود سے. کوئی بندہ پریزیڈنٹ شپ کے لیے یا مرکزی الیکشن میں جنرل سیکرٹری کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ نامینیٹ کرے گا، 2 اس کی تائید کریں گے. یہ آپ کے بڑے 3 مقاصد کون سے ہیں؟ بڑے 3 مقاصد جن کے اوپر آپ کی تنظیم کام کرتی ہے، لوگوں کو جو ٹیچرز ہیں یا سکولز آنر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے بڑے کون سے مقاصد ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے تنظیم سازی شروع کی ہے؟ جی سب سے بڑی چیز یہ کہ تعلیم کو عام کرنا، اور اداروں میں ہر قسم کی جو فیسلٹیز ہے اور تمام ڈفرینٹ آڈیو ویڈیو ایڈز یا تمام آلات جو استعمال ہوتے ہیں، تمام سکولوں کے اندر ان کی اویئرنیس پرووائڈ کروانا اور وہاں پہ گائیڈ لائن دینا. کیونکہ مین مقصد ہے ایجوکیشن کا، ایجوکیشن پورے پاکستان میں ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی جنم لے. اور کیونکہ ہمارے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ایجوکیشن کے حالات بڑے خستہ ہیں، اور اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا تو میرے خیال میں تعلیم ختم ہو چکی ہوتی پاکستان کے اندر. تو ہماری تنظیم کا ایک مقصد یہ، دوسرا مقصد یہ کہ ان کے تمام پرائیویٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی سٹیک ہولڈرز، یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے یہ سٹیک ہولڈرز کی، مالکان کی اصل میں ہوتی ہے. ان میں تمام اداروں کے مالکان شامل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنا. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ایجوکیشن سیکٹر، ہمارا پرائیویٹ ایجوکیشن انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس کو حکومت نے آج تک کسی قسم کی فیسلٹی نہیں دی. تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے. نہیں، آپ کو ایوارڈ سے تو نوازا ہے نا، آپ کو مافیا کا بار بار حکومت کہتی ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اتنا بڑا نام مل گیا آپ کو. دیکھیں جی، یہ مافیا کا نام انہوں نے تو دے دی ہے، لیکن یاد رکھیں گے جو مافیا کا نام دینے والے انہی اداروں سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ ہم تو قوم کے محسن ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ٹیچر حضرات ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، مالکان ہیں، انہوں نے تو، میں تو یہ کہوں گا کہ اس ملک کی جو بنانے میں ان کا کردار ہے. اور میں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. مافیا کا نام جو حکومت نے دی ہے
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ کینٹ سے بھی اسکول باہر نکالنے کا آرڈر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو پہلے تو گورنمنٹ جو تھی وہ مافیا پکارتی رہتی تھی، لیکن نئے سکولز بنانے کی طرف وہ خود نہیں جاتی تھی، وہ سارا بوجھ جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز نے اٹھایا ہوا تھا. ابھی جو 40 50 60 لاکھ بچے ہیں، یہ اگر سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہے اس کے بعد بھی فیصلہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کی خواہشات کے الٹ آتا ہے تو اتنے بچے باہر نکلیں گے، تو ان کا بوجھ یہ چند ادارے گورنمنٹ کے جو کینٹ میں ہیں وہ کیسے اٹھا پائیں گے؟ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں نے اس میں، میں اپنا نہیں کہتا، بہت ہماری تمام آرگنائزیشن نے بہت محنت کی ہے، بہت کام کی ہے، اور جتنی کوشش کر سکتے تھے. میں خود ایک وفد لے کے اراکین پارلیمنٹ کے پاس کیا ہوں، حکومتی بینچز اور اس کے علاوہ اپوزیشن بینچز تمام سے میری ملاقات ہوئی ہے. ایون کہ ہماری نیبس کی ایک وفد کی جو ہے وہ عارف الوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ جو کینٹ سے ریموو نہیں کیا جائے گا. اور آئی واز دیئر ایٹ دیٹ ٹائم. وفد لے کے جب ہم گئے، عارف الوی صاحب نے میرے سامنے کال کی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ صدر نے چیف جسٹس کو کال کی. جی بالکل یہ چیز بریکنگ نیوز ہی آپ کہہ سکتے ہیں. تو شکر الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے اتنے بچوں اور اساتذہ کے لیے درد سر نہیں بنے گی. اچھا یہ ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو حکومتی عوامی نمائندگان جو ہیں پارلیمنٹ میں، اور بقول آپ کے صدر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہاں آپ نے یہ نہیں پوچھا ان سے کہ یہ 2-2.5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، لاکھوں بچے اسکول سے باہر ہونے کو ہیں، تو آپ خود کیوں نہیں آپ نے اپیل دائر کی اس معاملے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں؟ مطلب پٹیشنر کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ عام آپ پرنسپل ہیں، کوئی آنر ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، وہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے یا اٹارنی جنرل جو ہے ان کو بیسیکلی یہ کرنا چاہیے تھا کہ اتنے زیادہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے حکومت کی کوئی ابھی پلان نہیں ہے، نہ ان کی کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ ہی کوئی انتظام ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں پٹیشن دائر کی؟ جی بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، دائر کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ 3-4 سال پہلے کا جو ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا، میرے خیال میں تو کسی نے بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، انکلوڈنگ تمام سکول مالکان. جب یہ دسمبر آیا تو سب نے دوڑ لگا دی ہے. تو میرے خیال میں ٹائم پہ یہ کام کرنا چاہیے تھا سب کو. جب ایٹ دیٹ ٹائم یہ پٹیشن جو ہے نا یا پھر ریویو کے لیے ہم دائر کر دیتے تو بہت اچھا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ہم پر امید ہے. گمان اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ گمان اچھا رکھو، تو میں آپ اچھا ہی انشاءاللہ اس کا دوں گا. بہت شکریہ. جی جمیل صاحب، آج کس سلسلے میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اصل میں ہم یہاں جو ہے جمع ہوئے ہیں، ایک تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے جو ہے یہاں ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے الیکشن کو کور کیا ہے. یہ ہمارا الیکشن ہے اور مرکزی ہمارا الیکشن ہر 3 سال بعد ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کا. وہ 3 سال کا ٹینیور ہمارا کل مکمل ہو گیا تھا. تو آج سن 2022 میں ہمارا نیا ٹینیور شروع ہو رہا ہے اور اس کا جو الیکشن ہو رہا ہے. پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس میں ہمارے صدر منتخب ہوئے تھے ہمارے صابر خان منگئی صاحب، اور میں ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری منتخب ہوا تھا. تو ہمارا 3 سال کا ابھی ٹینیور مکمل ہو گیا ہے. اب ہمارے نئے الیکشن ہیں، تو نئے الیکشن میں ہم اپنا نیا صدر اور نیا جنرل سیکرٹری آئندہ 3 سال کے لیے منتخب کریں گے. اس سلسلے میں ہمارے یہاں ساتھی جمع ہوئے ہیں، پنڈی سے آئے ہیں ہمارے ساتھی مریض سے، کل سعیدہ سے، اور جو ہے ضلع ٹک سے، اسی طرح کچھ ساتھی لاہور سے، قصور سے، سرگودا سے، اور کے پی کے سے، ٹیکسلا وہاں سے ہمارے ساتھی یہاں جمع ہوئے ہیں. اسلام آباد کے ساتھی آئے ہیں اور وہ یہاں پر. اچھا، یہ بڑا جمہوری طریقہ ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر 3 سال بعد جب نیا بندہ چنتے ہیں، صرف اسی وقت اپنے ووٹ کے ذریعے وہ آپ کے کام کو تسلی بخش سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، اس کا نتیجہ آتا ہے یا درمیان میں بھی کوئی آڈٹ ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیں، ہماری ایک جنرل کونسل ہے جو تقریباً 120 ممبران پر مشتمل جنرل کونسل، مرکزی جنرل کونسل ہے. مرکزی جنرل کونسل اپنا صدر اور اپنا جو ہے جنرل سیکرٹری منتخب کرتی ہے.
مرکزی جنرل کونسل کا ہی اختیار ہے کہ اپنے صدر اور جنرل سیکرٹری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے اگر وہی سمجھتی ہے کہ یہ مرکزی جنرل جو ہماری مرکزی باڈی ہے یہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی, اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. اصل طاقت ہماری مرکزی جنرل کونسل ہے, اور مرکزی جنرل کونسل ہی جو ہے وہ تمام جو فیصلے ہوتے ہیں یا تمام جو احکامات ہوتے ہیں ان کو اپروو جو کرتی ہے وہ جو ہے ہماری مرکزی جنرل کونسل کرتی ہے. ابھی مرکزی جنرل کونسل نے انتخاب کرنا ہے صدر جنرل سیکرٹری کا, اور اس کے لیے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی صدر کوئی جنرل سیکرٹری خود سے اپنا نام نہیں پیش کرتا اور نہ وہ کیمپین کرتا ہے. تو یہاں پر جب مرکزی جنرل کونسل جمع ہوتی ہے تو مرکزی جنرل کونسل میں سے کوئی شخص اٹھ کے کسی کے لیے بھی جو ہے صدر کا نام تجویز کرتا ہے, اور جب وہ صدر کا نام تجویز کرے گا تو اس کو 2 تائید کو ملنا چاہیے. تو یہ 3 بندے مل کے صدر کا نام تجویز کرتے ہیں. صدر نہ اپنا نام خود پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنا نام واپس لے سکتا ہے. اسی طریقے سے صدر ہے, اسی طریقے سے جو ہے جنرل سیکرٹری کا انتخاب ہوتا ہے. صدر جنرل سیکرٹری منتخب ہوتے ہیں تو صدر جنرل سیکرٹری اپنی 1 مہینے کے اندر باڈی بناتے ہیں اور پھر باقی وہ پورے ملک کو دیکھ کرتے ہیں. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایجوکیشن کے حالات ہیں خاص طور پہ کرونا کے بعد اور شفقت محمود صاحب کے قدم رنجا کرنے کے بعد, اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں جو عوام اور خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پریشان ہے, اور پریشان کے ساتھ مایوسی کا شکار ہے, اور وہ کچھ اس کو کچھ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کل یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا. وہ پریشان ہیں, وہ بالکل اپنے مستقبل کے بارے میں وہ بالکل پریشانی کی حالت میں ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کل کون سا کام آئے گا اور کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اسی گو مگو کی کیفیت میں بیٹھے ہیں. ابھی نیا سال ہے, آج پہلا دن ہے, کیا صرف سال بدلے گا یا لوگوں کے حال بھی بدلے گا ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ہمیں تو فی الحال لگ رہا ہے کہ صرف سال ہی بدلے گا. صحیح. تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا سال بدلنے کے ساتھ حال بھی بدلے؟ شفقت محمود صاحب کیا ایسی پالیسی لائیں کہ اس سے؟ المیہ یہ ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی نمائندہ یہ اپنی کسی مشاورت میں شامل نہیں کرتے, اور اگر کہیں پر بٹھا دیں تو اس کا کسی قسم کا جو انپٹ ہوتا ہے اس کو یہ اپنے اس میں مشاورت کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے حالات میں ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہو اور جو ہے اس کے لیے ہمارا انپٹ نہ لیا جائے اور ہمیں نہ بٹھایا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کا کسی نمائندے کو بٹھایا جاتا نہیں. یہ المیہ ہے. اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی گورنمنٹ استعمال کرتی ہے. آپ جو ایسوسیشنز ہیں, آپ نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوتی ہے ہر کسی نے, حالانکہ جو ایک کاز ہے, جو ایشو ہے سب کا, اس کے اوپر آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں باقی جو تنظیمات ہیں ان کو, باقی تنظیموں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں؟ تنظیم ظاہری بات ہے الگ الگ ہوتی ہے, ان کا منشور الگ ہے, لیکن مقصد ایک جو جس سے پوری قوم کو فائدہ ہو, اس کے لیے وہ انہیں اکٹھا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں اس کے لیے کام تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے نام سے, ہمارے ساتھ کاشی مرزا ہیں, اس میں تقریباً پاکستان کی تمام تنظیمیں شامل ہیں. اسی طریقے سے یہاں اگر آپ دیکھیں پنڈی کے حساب سے دیکھیں, مطلب راول پنڈی اسلام آباد کے حدود میں راول پنڈی ڈویژن اور پورا اسلام آباد, اس میں ابھی ہم نے جو ہے سپریم کونسل کے نام سے تنظیم بنائی تھی. 21 ہماری جو تنظیمیں تھیں جو پنڈی اور اسلام آباد کی, تو وہ اس میں شامل تھی. ایک موقع کے ساتھ ہم نے ڈی چوک میں احتجاج کیا ہے, ہم نے کینٹ میں احتجاج کیا ہے, ہم نے جو ہے مطلب منسٹر سے جو ہے ملاقاتیں کی ہیں, پوری سپریم کونسل اکٹھی کی ہے. ہمیں جب ایشو آتا ہے تو ہماری جتنی تنظیمیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہیں, ایک جگہ بیٹھی ہمارے ساتھ. 5 کو ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ میں, تو کیا سمجھتے ہیں کوئی اچھا آپ عوام کے یا بچوں کے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا, یا ابھی بھی آپ کو امید نہیں ہے؟ امید تو رکھی ہوئی ہے. دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے, ہم تو اچھی امید رکھیں گے جب تک 5 تاریخ نہ آئے. اس سے پہلے تو ہم امید اچھی رکھیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اچھی امید دلائیں گے. بہت شکریہ. ٹھیک, السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اوشن نیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. نیشنل ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز پاکستان کا آج جو انتخابی اجلاس ہم نے یہاں پہ
مثالی سپیریئر اسکول واکنڈ میں بلایا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ مرکزی الیکشن ہے ہمارا۔ الحمدللہ نیشنل ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کے قیام کے بعد سے یہ ہمارا تیسرا جو ہے وہ الیکشن ہے، اور ہر 3 سال کے بعد ہم باقاعدہ الیکشن کے تھرو جو ہمارے ممبرز ہیں ان سب کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں، ایک پراپر جو جمہوری طریقہ ہے اس طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ الیکشن کرواتے ہیں، اور اس میں ہم مرکزی باڈی جو ہے وہ اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ون مین شو نہیں ہے، جس طرح عام ایسوسیشنز ہیں پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی ایسوسیشن ہو جہاں پہ وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے ممبرشپ ہوتی ہو، اور تمام ممبران کو اور تمام جو پرنسپل صاحبان ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ہر 3 سال کے بعد اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ اور لیکن الحمدللہ ہم نے شروع دن سے ہی اس ایسوسیشن کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ اسکول کے مسائل کو حل کر سکیں، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے ایفرٹس تعلیم کی پروموشن کے لیے اور پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے اور مسائل کو حل کرنے، ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی ایک فرد کی یا کسی ایک گروہ کی یا کسی ایک گروپ کی وہ تنظیم نہیں ہے، یہ ہر جو ممبر ہے اس کی الحمدللہ تنظیم ہے، اور ہر ممبر کو جو ایسوسیشن کی ممبرشپ لیتا ہے ہم اس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ تعلیم اور بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے اور تعلیم کے لیے اور اس ملک میں شرح خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کہ ملک کے کن حصوں سے لوگ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی آج الحمدللہ راول پنڈی، اسلام آباد، اٹک، لاہور سے، پشاور، قصور، سرگودا، اسی طرح مری اور چکوال، تلا گنگ کے علاقوں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک نمائندہ اجلاس ہے جو ہماری مرکزی کونسل ہے، جو اس کے ممبران ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے مرکزی الیکشن کے حوالے سے۔ جب ڈسٹرکٹ کے یا تحصیل لیول کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہاں کے تمام ممبران کو وہاں پہ مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی باڈی کو۔ اچھا، آج نئے سال کا پہلا دن ہے، اور آج کے دن کینٹ سے اسکولوں کو باہر نکالنے کا ڈیڈ لائن جو تھی وہ ختم ہوگی، تو اس کے اوپر آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ جو کرنٹ کا ایشو ہے، پچھلے کافی ٹائم سے ہم اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور ورکنگ بھی کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، اور ہماری ایسوسیشن جو ہے باقی ایسوسیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی ہمارا کیس جو ہے آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور ہماری ہیئرنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اس 5 تاریخ کو وہ لگی ہوئی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی ہمیں ریلیف ملے گا۔ یہاں واکنڈ کی سطح پہ بھی ہم نے باقی ایسوسیشن کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ مل کر الحمدللہ بھرپور احتجاج بھی کیا ہے اور انتظامیہ سے بھی ملے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 دن پہلے جو ہے ہمارے باقی ساتھی بھی مختلف جو ہے وہ حکومتی شخصیات سے اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کرتے رہے ہیں۔ میں نے خود 2 دن پہلے حضرت قائد جمعیت اور سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی جو لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں مفتی اسد محمود صاحب، ان سے بھی ملاقات کی ہے ساتھیوں کے ہمراہ، اور ان کو بھی اس مسئلے کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے ان سے۔ تو وزیر تعلیم جو ہے ان کی جو تعلیمی پالیسیز ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، تو انہوں نے کسی بھی ادارے کو جو ہے وہ تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، بالخصوص تعلیم کے حوالے سے تو ان کا جو
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تمام وزراء کو بار بار چینج کیا ہے، ایک ایک وزارت جو ہے وہ 5 دفعہ چینج کی ہے، لیکن وزیر تعلیم جو ہے نہ مرکزی جو وفاقی وزیر صاحب ہیں نہ ان کو چینج کیا گیا، نہ صوبائی وزیر تعلیم کو چینج کیا گیا، کہ وہ اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب ہے کہ بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ تباہ کیا جائے، اور وہ اس مشن میں جو ہے نا وہ کافی کامیاب جا رہے ہیں، اس لیے ابھی تک ان میں سے کسی کو چینج نہیں کیا گیا۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔